بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ حق آسائش یعنی رائٹ آف ایزمنٹ کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی آپ کا رائٹ آف ایزمنٹ انفرنج کرتا ہے تو آپ کس طرح کورٹ سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، میں سب یہ آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ویورز، حق آسائش یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی طرف یا آپ کی پراپرٹی کی طرف کوئی جو روشنی آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، یا کوئی آپ کا رستہ گزر گیا ہے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف سوٹ فار رائٹ آف ایزمنٹ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنا یہ حق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے چند کے اصطلاح شیئر کرتا ہوں، اس سے وضاحت ہو جائے گی۔ ضرورت کی بنیاد پر حق آسائش کا استعمال مدعی سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس کوئی اور رستہ برائے استعمال نہیں ہے، وہ اپنی اراضی پر جا سکے، مگر ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ مدعی سائل کو ایک سے زیادہ رستے اپنی اراضی تک جانے کے لیے دستیاب ہیں، اس لیے اس کی دائر شدہ نگرانی خارج ہوتی۔ یہ تھی جی PLJ 2014 لاہور 655۔ نیکسٹ ہے جی، مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ کیا کہ اسے مدعا کی اراضی سے گزرنے کا حق آسائش حاصل ہے۔ عدالت سماعت نے بذات خود موقع ملاحظہ کیا جہاں مدعی کو اپنی جائیداد میں جانے کے لیے مزید رستے موجود تھے۔ مدعی یہ ثابت نہ کر سکا کہ اسے دیگر رستہ دستیاب نہیں، دعویٰ خارج شد۔ یہ تھی 2014 وی/لاج 1467 لاہور۔ نیکسٹ ہے جی، یہ حق کہ ایک شخص کو دوسرے شخص کی جائیداد استعمال کرنے کا حق ہے، حالانکہ وہ اس کی جائیداد کا مالک نہیں ہوتا، مگر بوقت ضرورت استعمال کر کے استفادہ کرتا ہے اور اصل مالک اسے روک بھی نہیں سکتا۔ یہ حق استفادہ کرنے والے شخص کو یا تو کسی معاہدے کے تحت حاصل ہوتا ہے یا 20 سال تک کے مسلسل استعمال سے یہ زمانہ قدیم کے رواج کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ حق آسائش بر بنائے قدامت قدیم یا ضرورت ہو، ضروری ثبوت درج ذیل درکار ہے۔ صرف کئی سالوں کے استعمال سے قدیم حق آسائش پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ ایسا 20 سال تک بلا ٹوک استعمال نہ کیا گیا ہو، اور یہ بمطابق قانون ثابت کرنا ہوگا۔ مدعی جو کہ ضرورت کے پیش نظر مدعا کی اراضی سے رستہ طلب کرتا ہے، اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر یہ حق اسے نہ دیا گیا تو اس کی اراضی برباد ہو جائے گی۔ جب کوئی دیگر سڑک اس کی جائیداد کو جاتی ہو تو ضرورت کے پیش نظر اسے وہ حق نہیں ملے گا۔ یہ تھی جی 2013 MLD 947 لاہور۔ نیکسٹ ہے جی، جواب دعوے میں مدعا کے حق آسائش کے سوال پر تنقید واضح نہ کی گئی، اس نے اس بنا پر نگرانی میں عدالت عالیہ سے مقدمہ واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ صفحہ مثل پر آمدہ مواد سے پتہ نہیں چلتا کہ بوقت وضعی تنقید ایسی تنقید کی وضع کرنے کی بابت کچھ کہا ہو۔ مدعا نے ایسا سوال اپنی تحریر مقدمہ میں اٹھایا ہے جو کہ بوقت شہادت دینے اس کے ذہن میں تھا، پس وہ نہیں کہہ سکتا کہ تنقید واضح نہ ہونے سے وہ لائن سے اتر گیا۔ یہ میلان خاطر ہوا 20 سال کے بعد مقدمہ نیچے واپس بھیجنا قانون کے تحت جائز نہیں۔ یہ تھی جی 2013 MLD 947 لاہور، اس کے ساتھ ہے 1985 SMR 1۔ نیکسٹ ہے جی، مدعی پلاٹ کے ایک حصے کا مالک تھا جبکہ دوسرا حصہ نجی سائل کے قبضے میں تھا، جس کے حصہ میں سے
ایک خالی جگہ تھی جو کہ بڑے گیٹ کو جاتی تھی، جو کہ مدعی اور دیگر کرایہ داران 1962 سے استعمال کر رہے تھے۔ اب وہ دیوار کھڑی کر کے رستہ بند کرنا چاہتا تھا، جس پر مدعی نے دعویٰ حق آسائش دائر کیا، جس کے خلاف مدعا نے درخواست زیر آرڈر سیمر الاحمد ضابطہ دیوانی گزاری کہ مدعی کا دعویٰ مسترد کیا جائے، جو کہ منظور ہوا اور درخواست منظور ہوئی اور مدعی کا دعویٰ مسترد ہو گیا۔ مدعی نے ڈسٹرکٹ جج کے ہاں اپیل دائر کی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ پھر اس نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی، جس میں قرار دیا گیا کہ ہر دو فریقین کی جائیداد سڑک سے ملحقہ ہے اور اس طرح کھلتی ہے۔ داخل ہونے کا رستہ مدعی کی جگہ کو مدعا کی جگہ سے جاتا ہے۔ مدعا کے باپ نے، جو کہ 1972 میں فوت ہو گیا تھا، نے مدعی کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ مدعی ایک لائسنس دار ہونے کی حیثیت سے اس اجازت نامے کو اس کے قانون وارثان سے تجدید نہیں کروا سکتا۔ مدعی کی جگہ چونکہ سڑک سے ملحقہ تھی، وہ آنے جانے کے لیے الگ دروازہ نکال سکتا تھا۔ مدعی کا مطالبہ نامنظور شد۔ یہ تھی 2013 MLD 398 سند 1991 80 مار 119 دفعہ 4 اور دفعہ 52 قانون حق آسائش 1882 کے مطابق دفعہ 52 قانون حق آسائش 1882 کی روح سے وہ حق جو کہ بذریعہ لائسنس اجازت حاصل وہ حق آسائش نہیں کہلاتا، ماں سوائے اس کے کہ حقوق دوسرے کی جائیداد کو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر دونوں میں کوئی بات مشترک نہیں۔ دونوں میں ضروری فریق یہ ہوتا ہے کہ حق آسائش دوسرے کی جائیداد سے مفاد اٹھانے کا غالب وراثتی حق ہوتا ہے، جبکہ لائسنس ذاتی ہوتا ہے، جس کا تعلق لائسنس دینے والے کی جائیداد سے نہیں ہوتا۔ لائسنس اجازت سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ حق آسائش عطائیگی یا قدیم تصرف سے پیدا ہوتا ہے۔ لائسنس قابل واپسی ہوتا ہے۔ یہ تھی 2013 MLD 398 سند۔ نیکسٹ ہے حق آسائش سرکاری سڑک اور حکومتی زمین مالکان اراضی کا اس سڑک اور جگہ پر تحفظی دیوار تعمیر کرنا۔ دیوار متداوی ایسی سڑک یا زمین پر تعمیر نہیں ہو سکتی جبکہ اسے مالکان اپنی حفاظت کے لیے اپنی اراضی پر تعمیر نہ کریں۔ عوامی رستہ یا جگہ سے رکاوٹ دور کرنے کا دعویٰ کرنے کے لیے دفعہ 91 ضابطہ دیوانی کا اطلاق نہ ہوگا، جس کے تحت ایڈوکیٹ جنرل کی برائے دائرگی دعویٰ پہلے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا دعویٰ جس میں سرکاری اور عوامی رکاوٹ کی بنائے دعویٰ پیدا ہوتی ہو تو وہ دفعہ 91 ضابطہ دیوانی کے تحت ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت لیے بغیر دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، اور اس بنا پر عرضی دعویٰ زیر آرڈر سیمر الضابطہ دیوانی مسترد نہ ہوگا۔ PLD 2013 سند 60۔ نیکسٹ ہے PLD 2004 سپریم کورٹ 633 اور اس کے ساتھ 1988 CLC 1301۔ نیکسٹ ہے مدعی کا دعویٰ استقرار حق کہ وہ سڑک کو 27 سال سے استعمال کر رہا ہے اور مدعا نے اس کے رستے میں تعمیر کر کے رکاوٹ پیدا کر دی۔ مدعا کا اعتراض کہ اس نے زیر دفعہ 91 ضابطہ دیوانی ایڈوکیٹ جنرل سے دائرگی کی گئی دعویٰ کے لیے اجازت طلب نہیں کی، اس لیے دعویٰ مدعی قابل رفت نہ ہے۔ قرار دیا گیا کہ مدعی نے یہ دعویٰ اپنے آپ کو مخصوص نقصان کی وجہ سے ذاتی طور پر کیا ہے، عوام الناس کی طرف سے نہیں کیا، اس لیے وہ ایڈوکیٹ جنرل سے اجازت لیے بغیر دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ تھی PLD 2012 کوئٹہ 29۔ نیکسٹ ہے مدعی نے حق آسائش کی بنا پر دعویٰ دائر کیا کہ وہ رستہ متداویہ استعمال کر رہا ہے اور مدعا اسے نہ روکے۔ مدعی کا دعویٰ اس بنیاد پر خارج ہو گیا کہ اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کب سے وہ رستہ استعمال کر رہا ہے۔ مدعی کو دعویٰ میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے
کہ وہ اس راستہ کو زمانہ قدیم سے استعمال کر رہا ہے اور اب اسے آسائش پیدا ہو چکا ہے۔ مدعی کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ وہ راستہ متداوی عرصہ زائد 20 سال سے استعمال کر رہا ہے۔ یہ تھی 1990 CLC 851۔ تو ویورز، اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے، بغالِ جناب سینئر سول جج صاحب قصور۔ اس کے بعد مدعی کا نام لکھنا ہے، اس کی ولدیت مکمل ایڈریس سے لکھنا ہوتا ہے۔ نیچے آپ نے بنام لکھنا ہے اور مدعا علیہ کا نام، ولدیت اور مکمل ایڈریس۔ دعوے کا ٹائٹل دینا دعویٰ حق آسائش۔ جناب علی لکھنا نیچے۔ مدعی حسب ظاہر عرض پرداز ہے یہ کہ مدعی بمشتمل 5 مرلے پلاٹ 92 میں واقع گلی نمبر 2 محمدی محلہ شہر قصور کا مالک و قابض ہے، جس کی جانب جنوب برائے ہوا اور روشنی 6 عدد روشن دان نچلی منزل پر اور 2 عدد روشن دان بلائی منزل پر آمد و رفت ہوا اور روشنی کی غرض سے چھوڑے ہوئے ہیں اور عرصہ زائد 20 سال سے قائم اور دائم ہیں اور بلا روک ٹوک مدعا مدعی کے استعمال میں ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ عرصہ 10 روز قبل سے مدعا نے مدعی کے مکان کی جنوبی جانب دیوار کھڑی کرنی شروع کر دی ہے، جس کے تعمیر ہو جانے سے مدعی کے مکان میں ہوا اور روشنی کی آمد ختم ہو جائے گی اور مدعی کے رہائشی کمروں میں اندھیرا چھا جائے گا۔ نہ صرف مدعی کی صحت پر برا اثر پڑے گا بلکہ اسے روزمرہ کی زندگی میں دقت پیش آئے گی اور عرصہ دراز سے حاصل شدہ آسائش ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، یہ کہ مدعی کو ہوا اور روشنی کی صورت عرصہ 20 سال سے میسر ہے، جسے مدعا کو دیوار تعمیر کر کے اور روشن دان بند کر کے ختم کرنے کا کوئی قانونی جواز یا حق حاصل نہ ہے کہ وہ ایسا کر کے مدعی کو حق آسائش سے محروم کر دے۔ نیکسٹ، مدعی نے مدعا کو ہر چند کہا کہ وہ کہلوایا کہ مدعی کے مکان کی جانب جنوب دیوار تعمیر کر کے مدعی کے روشن دان بند نہ کرے، مگر وہ 2 روز قبل سے قطعی انکار ہے۔ نمبر 5، یہ کہ مدعی کو بنائے دعویٰ برخلاف مدعا اس کا دیوار کی تعمیر شروع کرنے سے پیدا ہوئی اور 2 یوم قبل قطعی انکار مدعا سے مکمل ہو کر جاری و ساری ہے۔ نمبر 6، یہ کہ مدعی مکان اور دیوار متداوی اندر حدود شہر قصور ہے، اس لیے عدالت جناب کو اختیار سماعت دعویٰ حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 7 پہ یہ کہ مالیہ دعویٰ بغیر کورٹ فیس و اختیار سماعت مبلغ 3000 روپے مقرر کی جاتی ہے، جو کہ ادائیگی کورٹ فیس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے پریئر لکھ رہی ہیں۔ اندر یہ حالات استدعا کی ڈگری کے دعویٰ مدعی بحق مدعی برخلاف مدعا بدیں امر ڈگری فرمایا جاوے کہ مدعا مدعی کے مکان کے ساتھ دیوار کھڑی کر کے اس کے مکان کے روشن دان بند نہ کرے اور مدعی کو ہوا اور روشنی سے محروم نہ کرے اور حکم امتناعی دوامی صادر فرمایا جائے۔ مورخہ عرضے لکھنا ہے، نیچے مدعی کا نام، کونسل کا نام لکھنا ہے، سائن کروانے اور دائیں طرف تصدیق لازمی ڈالنی ہے۔ میں الفاظ تصدیق کرتا ہوں کہ ضمن نمبر 1 تا 4 عرضی دعویٰ میرے بہترین علم سے اور بقیہ ضمانات 5 تا 7 میرے بہترین یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے۔ تصدیق پا مقام قصور، مورخہ البت۔ تو ویورز، جیسا کہ آج آپ نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ حق آسائش کیا ہوتا ہے اور جب کسی کے حق آسائش کوئی چھین لیتا ہے یا چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کس طرح اپنا ایزمنٹ کا رائٹ کورٹ میں کلیم کر کے واپس لے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کیے اور آپ کو اسسٹ کیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کس طرح تیار کرنا ہے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔